نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سورۃ الدخان۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس میں 59 آیات ہیں، 3 رکوع، 346 کلمات اور 1431 حروف ہیں۔ الدخان لغت میں دھواں، تمباکو اور سگریٹ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام الدخان اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 10 یوم تاتی السماء بدخان مبین کے لفظ دخان سے ماخوذ ہے، یعنی وہ سورت جس میں دخان کا تذکرہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی رات کو سورت دخان پڑھے گا صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الدخان جمعہ کی رات پڑھے گا کہ اس کی مغفرت کے لیے کفایت کرے گی۔ ابن کثیر ترمذی۔ سابقہ سورت کا مضمون توحید اور رسالت کا اثبات تھا اور اس سے اختلاف و اعراض کرنے والے مجرمین کی بد نصیبی کا ذکر کرتے ہوئے ان کے افسوسناک اور عبرتناک انجام کا بیان تھا، اور اسی موضوع پر سورت کا مضمون ختم فرما دیا گیا تھا کہ اگر ان واقعات کو سن کر بھی قریش کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ایسا ہی عبرتناک انجام ان کا بھی ہوگا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا بھی مقصود تھا کہ قریش مکہ کی مخالفت و دشمنی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان نہ ہوں، اور تمام حجت کے لیے فرما دیا گیا تھا وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تو اسی مناسبت سے سورت کی ابتدا قرآن کی عظمت اور حقانیت سے ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب الہی کی حقانیت و عظمت اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ وہ ذات جس نے کتاب نازل کی ہے وہ بھی بڑی عظمتوں والی ذات ہے، اور جس زمانہ و ساعت میں اس کو اتارا گیا اس کی برکتوں اور عظمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو جب اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات بھی باعظمت ہے اور زمانہ نزول بھی برکتوں اور عظمتوں کا زمانہ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کتاب الہی کی عظمت و بلندی کی کوئی حد و انتہا نہیں ہو سکتی۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور قرآن کی مختلف صورتوں کی تفسیر دیکھنے کے لیے آپ پلے لسٹ ترجمہ و تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اور بھی ساری صورتوں کا سلسلہ شروع ہے، سورہ فاتحہ سے لے کر، اور آج ہم سورۃ الدخان پہ پہنچے ہیں۔ یہ سورت بھی اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورۃ زخرف اور اس کے بعد پہلے کی چند صورتیں نازل ہوئی تھیں۔ البتہ یہ ان سے کچھ متاخر ہے کہ جب کفار مکہ کی مخالفانہ روش شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے خدایا، یوسف کی قحط جیسی ایک قحط سے میری مدد فرما۔ نبی کریم کا خیال تھا کہ جب ان لوگوں پر مصیبت پڑے گی تو انہیں خدا یاد آئے گا، ان کے دل نصیحت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور تمام علاقے میں ایسا زور کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ آخرکار بعض سرداران قریش نبی کریم کے پاس آئے اور آپ سے درخواست کی کہ اپنی قوم کو اس بلا سے نجات دکھانے کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور قریش کی فرمائش اور تنبیہ کا ذکر کیا۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔